سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور اب 2 رکوع آ رہے ہیں سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 36 اور 37۔ قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، بالخصوص مال خرچ کرنا، اس موضوع پر اہم ترین 2 رکوع آ رہے ہیں، اور انفاق کی فضیلت، انفاق کے آداب، انفاق کی حفاظت، انفاق ضائع کیسے ہو جاتا ہے، انفاق میں کیا پسندیدہ ہے اور انفاق کہاں تمہیں کرنا چاہیے، یہ سارے پہلو انشاءاللہ ان 2 رکوعوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 261 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دانے کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جس سے 7 بالیں اگ آئیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ سبحان اللہ۔ انفاق کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اللہ نے مال دیا ہونا تو زیادہ ہے ہمارے پاس، تو اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگا دیں۔ کیا ریٹرن اللہ دے رہا ہے؟ ایک دانہ ہے، 7 بالیں اگ آئیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، یہ 700 گنا 700 ٹائمز ہو گیا۔ بٹ دس از ناٹ دا لمٹ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ 700 گنا سے بڑھ کر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ انویسٹمنٹ ہے جس کا ریٹرن انلمیٹڈ ہے اینڈ گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی the creator of the universe۔ جی، اور اس کا بینک کون سا ہے؟ بینک آف اللہ انلمیٹڈ، 700 گنا سے زیادہ اجر۔ اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتاتے، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خرچ کرنے کے بعد، انفاق کرنے کے بعد حفاظت کرنی ہے، جتانا نہیں ہے، احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں پہنچانی، ورنہ حدیث مبارک مسلم شریف میں احسان جتانے والے کی طرف اللہ نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا اور کلام بھی نہیں فرمائے گا اس سے قیامت کے دن۔ تو انفاق کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد ایذا پہنچائی جاتی ہو، یعنی تکلیف۔ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، دعا دے دیں، اچھی بات کہہ دیں، اچھا کلمہ کہنا، دعا دینا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ میں کہا گیا، ادب بتایا گیا، سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں، لیکن صدقہ دینے کے بعد، مدد کرنے کے بعد ایذا دی جائے، پہنچایا جائے، اس کو نقصان، تکلیف پہنچائی جائے، یہ غلط بات ہے۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تحمل والا ہے، حلم والا ہے۔ اللہ کو تمہارے انفاق کی کوئی حاجت نہیں، تم پیش کرو تو تمہارا اپنا بھلا ہوگا، لیکن انفاق کی حفاظت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، اور اس کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ دکھاوے کا خرچ نہ کرو۔ حدیث مسند احمد میں من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا، دکھاوے کا عمل شرک ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب ایک تمثیل، ایک پیرابل، ایک مثال دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس اس کی مثال اس صاف چٹیل پتھر کی طرح ہے، یعنی چٹان جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے بالکل صاف چھوڑ دے۔ چٹان ہے، مٹی تھوڑی سی، زور کی بارش آئے سب صاف ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، جو خرچ کیا کچھ اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ دکھاوا ہے نا، آخرت تو مطلوب نہیں ہے، تو دکھاوے کا عمل تو شرک ہے، کچھ ہاتھ ملنا تو دور کی بات ہے، کل جہنم ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دکھاوے کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
اب اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا تذکرہ، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کے حصول کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ایسی مثال ہے جیسے بلندی پر ایک باغ ہو، اس پر تیز بارش برسے تو اس سے دگنا پھل اس نے دے دیا۔ باغ اگر بلندی پر ہو تو بارش بھی زیادہ ملے گی، سورج کی تمازت اور روشنی بھی زیادہ ملے گی، پھل بھی زیادہ آئے گا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے، ایسا باغ جو بلندی پر تھوڑی پھوار بھی پڑے تو بھی پھل آ جائے گا۔ مراد انفاق تم کرو صدق نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، مسلم شریف کی روایت، ایک صدقہ تم دیتے ہو کھجور کا ایک دانہ، سبحان اللہ، ایک دانہ اللہ کی راہ میں دو، ہو حلال کا، ہو اخلاص نیت کے ساتھ، ایک دانہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے اجر کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ یعنی احد پہاڑ جتنا اجر ہو جاتا ہے۔ ایک دانہ صدقہ اگر دیا کھجور کا اخلاص کے ساتھ حلال میں سے، اس قدر اللہ کے ہاں اجر۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے برعکس ریاکاری کا انجام، دکھاوے کا انجام، اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں 10,000 کا چیک بھی دے رہے ہیں تو 4 کیمرے ہونے چاہیے، 10 لاکھ کا دیں گے تو پتہ نہیں پوری ویڈیو فلم بنوا ڈالیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دکھاوے کا عمل مقبول نہیں ہے، اسی کی ایک تمثیل اور مثال اور پیرابل۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے لیے اس میں ہر قسم کا پھل بھی ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تب اس پر ایک بگولا آ پڑا، اس میں آگ تھی تو وہ باغ جل گیا۔ بڑھاپا ہے، بچے کمزور ہیں، پیسہ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، سب تباہ ہو گیا۔ یہ کس کی مثال؟ دکھاوے کا عمل کرنے والوں کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ نشانیوں کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، احکام کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، یہ اللہ واضح فرما رہا ہے تاکہ ہم غور و فکر کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔